بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خداوند متعال آپ تمام دوستان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مشتق کے بارے میں تھی اور مشتق کے بارے میں کافی سارے مباحث آپ کی خدمت میں پیش ہوئے کہ تقریباً کوشش یہ تھی کہ مشتق کی ایک تصویر آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہم لوگ یہاں پر کون کون سے مباحث کو ذکر کر رہے ہیں۔ اسی بحث کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مشتق کے بارے میں جو دو قول ہیں ان اقوال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ کون سا قول درست ہے اور اس پر کیا دلیل ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مشہور یہ ہے کہ مشتق حقیقت ہے متلبس بالمبدأ بالفعل میں، کہ جہاں پر ایک ذات مبدأ کے ساتھ متلبس ہے، متصف ہے اس مبدأ کے ساتھ، تو ذات جب اس مبدأ کے ساتھ بالفعل متلبس ہوگی تو وہاں پر مشتق حقیقت ہے۔ لیکن اگر ذات سے وہ مبدأ کا تلبس ختم ہو چکا ہے، یعنی ممن قضا عنہ التلبس ہے، مبدأ اس سے ختم ہو چکا ہے، تو اس صورت میں یہ مشتق مجاز ہوگا۔ تو مشہور قول کہ جو متلبس بالمبدأ بالفعل کو حقیقت قرار دیتا ہے، مشہور کی جانب سے دو استدلالات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ علامات حقیقت اور مجاز جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ان میں سے پہلی علامت تبادر ہے، تو یہاں پر اس علامت سے استفادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشتق سے جو چیز متبادر ہے، جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ذات متلبس بالمبدأ ہے بالفعل۔ آپ کو اگر کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں ضارب کو دیکھا، تو اس ضارب سے مراد یہ ہے یعنی جو مار رہا تھا۔ یا مثلا اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ عادل کے پیچھے نماز پڑھو، یعنی وہ شخص جو ابھی عادل ہے، نہ ان کے پہلے زمانے میں وہ عادل تھا بعد میں فاسق بن گیا ہو، یہ مراد کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ عادل کے پیچھے نماز پڑھو، یعنی جو بالفعل ابھی عادل ہے۔ یا اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ فاسق کی تأدیب کرو، فاسق کو ادب سکھاؤ، اس کو فہمائش کرو، تو فاسق سے مراد یعنی جو بالفعل فاسق ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ یہی معنی متبادر ہے جو فوراً ذہن میں آتا ہے۔ تو پہلی دلیل تو خود تبادر ہے۔ دوسری دلیل یہاں پر صحت سلب ہے کہ جس سے مبدأ منقضی ہو چکا ہے، مبدأ ختم ہو چکا ہے، آپ اس سے اس صفت کو سلب کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ پہلے تھوڑی دیر کھڑا تھا، اب بیٹھ گیا ہے، تو جب بیٹھ گیا ہے تو اس سے وہ قیام کا تلبس ختم ہو چکا ہے۔ اب جب بیٹھ گیا ہے تو آپ اس کو قائم نہیں کہیں گے، بلکہ ابھی کیا کہیں گے؟ قائد کہیں گے۔ یعنی اس سے قائم کی صفت کو آپ سلب کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زید لیس بقائم، حالانکہ 5 منٹ پہلے کھڑا تھا، لیکن پھر بھی اس سے آپ قیام کو سلب کر سکتے ہیں۔ خوب آپ نے پڑھا تھا علامات حقیقت اور مجاز میں کہ صحت سلب علامت ہے اس بات کی کہ وہ اس میں حقیقت نہیں ہے۔ یہ دو دلیل کہ جو روشن تر ہیں، واضح تر ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، جو اعم کے قائل ہیں، جو بندے کہتے ہیں کہ نہ مشتق اعم کے لیے وضع ہے، اعم کے لیے حقیقت ہے، تو ان لوگوں نے بھی مختلف ادلہ کو بیان کیا ہے۔
مثلا پہلی مثال وہی حرف کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندہ نجار ہے، ٹھیک ہے، لوہار ہے، اب وہ گھر میں سویا رہتا ہے، آپ اس کو پھر بھی نجار کہتے ہیں، حالانکہ نجاریت وہ جو بڑھئی والا کام ہے وہ ابھی تو نہیں کر رہا، یا لوہار ہے وہ اپنا کام ابھی تو نہیں کر رہا، لیکن آپ ابھی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اعم کے لیے وضع ہوا ہے۔ یا مثلا مجتہد ہے، خوب اس مجتہد شخص کو تو آپ فقط اس وقت مجتہد نہیں کہتے کہ جس وقت وہ بیٹھ کر اجتہاد کرتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، پھر بھی آپ اس کو مجتہد کہتے ہیں، حالانکہ ابھی وہ اجتہاد میں مشغول نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مشتق اعم کے لیے وضع ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے بیان کیا کہ یہ جو تلبس ہے، اس تلبس بالمبدا کے مختلف انحاء ہیں۔ یہ جو آپ نجار، حرف، مختلف شغلوں کی مثال دے رہے ہیں، ملکات کی مثال دے رہے ہیں، تو وہاں پر من قضا عنہ المبدا یہ نہیں ہے کہ اس کام میں مشغول نہیں ہے، بلکہ حرف میں ان قضا عنہ تلبس اس وقت صدق کرے گا جب اس شغل کو چھوڑ دیتا ہے، یا مجتہد سے من قضا عنہ تلبس اس وقت صدق کرے گا جب اسے ملکہ ختم ہو جائے۔ خدا نخواستہ ایک مجتہد بعد میں کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، سب کچھ بھول گیا اور اس سے اجتہاد کا ملکہ ختم ہو جائے۔ جب اس سے اجتہاد کا ملکہ ختم ہو جاتا ہے، اب آپ اس کو مجتہد کہتے ہیں؟ اب آپ اس کو مجتہد نہیں کہتے۔ تو یہاں پر جیسے کہ کل کے درس میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ تلبس بالمبدا مختلف صورتوں میں ہے، تو یہاں پر یہ اشتباہ کر رہا ہے۔ اچھا، ایک اور دلیل جو دیتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کل کسی جگہ پر کھڑا تھا، ابھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے کہ وہ کل کھڑا تھا؟ یہ بات صحیح ہے، بالکل حقیقت ہے، کل واقعاً وہ کھڑا تھا۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اعم کے لیے وضع ہوا ہے، کیونکہ آپ اس کو ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کل کھڑا تھا، حالانکہ وہ کھڑا ہونا اس کا ختم ہو گیا، قیام ختم ہو گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ من قضا عنہ تلبس میں بھی حقیقت ہے۔ تو اس سوال کا جواب بھی بالکل روشن ہے کہ بابا یہاں پر آپ خلط کر رہے ہیں۔ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کل کھڑا تھا، تو اس نسبت کو اسی زمان میں اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی ثابت کر رہے ہیں۔ اگر وہ کل کھڑا تھا، اس کو اب اس زمان کے لحاظ سے، موجودہ زمان کے لحاظ سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ بس کیونکہ کل کھڑا تھا لہذا آج بھی کھڑا ہے، ایسے تو نہیں کہیں گے نا۔ آپ اس کو اسی زمان میں، اسی نسبت کے زمان میں، جس زمان میں وہ کھڑا تھا اسی زمانے میں نسبت دے رہے ہیں، اس لحاظ سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس زمان میں تو اس سے من قضا عنہ تلبس نہیں ہوا، اس زمان میں تو قیام اس کے لیے ثابت ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ اس زمان کے بعد جب وہ کھڑا ہونا اس کا ختم ہو جائے، قائم ہونا ختم ہو جائے، آج کی بات کریں۔ کل کھڑا تھا لہذا نتیجہ یہ لے ابھی بیٹھا ہوا ہے، ابھی بھی آپ اس کو کہیں قائم نہ، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ یہ مطلب روشن ہے بالکل، لہذا عبارت کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استدل المشہور علی ان المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ بالفعل استدل بامرین۔ فرماتے ہیں کہ مشہور نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ مشتق وضع کیا گیا ہے اس کے لیے کہ جو مبدأ کے ساتھ متلبس و بالفعل، اس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ استدل بامرین، دو امروں کے ذریعے سے استدلال کیا ہے۔ پہلا امر التبادر، ان المتبادر من المشتق، کے فرماتے ہیں کہ جو چیز متبادر ہوتی ہے، ذہن میں آتی ہے مشتق سے، وہ کیا ہے؟ هو المتلبس بالمبدأ بالفعل، وہ چیز ہے کہ جو مبدأ کے ساتھ بالفعل متلبس ہو، جس کے اندر بالفعل مبدأ پایا جاتا ہے، اسی چیز کا ذہن میں تبادر ہوتا ہے۔ فلو قیل، مثلا اگر کہا جائے صلی خلف العادل، عادل کے پیچھے نماز پڑھو۔ ابھی یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ عادل کے پیچھے نماز پڑھو، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یعنی جو بالفعل عادل ہے، نہ ان کے پہلے عادل تھا، بعد میں اس کی عدالت ختم ہو گئی، اس پر بھی صدق کرتا ہو صلی خلف العادل، اس پر تو صدق نہیں کرے گا۔
یا آپ کو کہا جاتا ہے او ادب الفاسق، فاسق کی تأدیب کرو، اسے ادب سکھاؤ. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ بندہ کہ جو بالفعل فاسق ہے، نہ ان کے پہلے فاسق تھا اب عادل بن گیا ہے، ابھی بھی اس پر یہ چیز صدق کرتی ہو، ابھی تو اس پر یہ چیز صدق نہیں کرتی. او قیل، یا کہا جائے لا یصلین احدکم خلف المجذوم والابرص والمجنون، اگر آپ کو کہا جائے کہ کوئی بھی بندہ، تم میں سے کوئی بھی بندہ جذام میں مبتلا شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھے، یا جو برس میں مبتلا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، یا وہ بندہ مجنون ہے یعنی پاگل ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ بندہ کہ جو ابھی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، ابھی جذامی ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. نہیں ان کے ایک بندہ پہلے جذام میں مبتلا ہو، بعد میں اس سے جذام ختم ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ بات ہے، اس کے لیے بات نہیں ہے. یعنی جو ابھی بندہ جذام میں مبتلا ہے، جو ابھی بندہ برس میں مبتلا ہے، جو ابھی بندہ پاگل ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. یہی چیزیں ذہن میں آتی ہیں. یا مثلا یہ بھی ایک فقہ کے اندر مسئلہ ہے اپنی جگہ پر کہ اولا یا ام الاعرابی المہاجرین، کہ اعرابی جو ہے وہ مہاجرین کی اقتدا نہ کریں. درست ہے. اچھا جو بندہ ایک جگہ پر رہتا ہے اور دوسرا بندہ ایسے مہاجر آیا ہے، مسافر وغیرہ ہے، کہتے ہیں کہ مسافر کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، مکروہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو ابھی مہاجر ہے، جو ابھی مسافر ہے. لا یفہم منہ الا المتلبس بالمبدأ فی حال الاقتداء، ان تمام موارد میں سمجھ میں نہیں آتا مگر وہی چیز، وہی ذات سمجھ میں آتی ہے کہ جو نماز پڑھتے وقت اس صفات کے ساتھ متلبس ہے. نماز پڑھتے وقت جو عادل ہے اس کی اقتداء کی بات ہو رہی ہے، نہیں ان کے جو پہلے تھا. درست ہے. یہ پہلی دلیل کہ روشن ہے بالکل. دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ صحت السلب امن قضا عنہ المبدأ. البتہ اس کو صحت السلب بھی پڑھ سکتے ہیں اگر بامرین سے بدلے باز لیں آپ. صحت السلب بھی لے سکتے ہیں کہ وہ 3 ترکیبیں مشہور ہیں کہ اس قسم کی عبارت میں 3 ترکیبیں ہوتی ہیں. جو پہلے مجرور آیا ہے اس کے لیے بدل باز قرار دیں، یا اس کو ہے مبتدا معذوف کے لیے خبر قرار دیں، یا خود اس کو مبتدا بنائیں، بعد والے کو خبر بنائیں، یا اس کو منصوب پڑھیں اعنی کو معذوف مانتے ہوئے، یعنی صحت سلب، یعنی اعنی صحت سلب. یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں، اعراب کا آپ کو پتہ ہے. صحت سلب امن قضا عنہ المبدأ. دوسری دلیل یہ ہے کہ جس سے مبدأ گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، جس سے اس سے آپ اس صفت کو سلب کر سکتے ہیں. فلا یقال لمن هو قائد بالفعل انه قائم اذا زال عنه القيام. کہتے ہیں کہ نہیں کہا جاتا اس شخص کے لیے جو بالفعل ابھی بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں قائم ہے اذا زال عنہ القيام، جب اس سے قیام ختم ہو جائے. تھوڑی دیر پہلے کھڑا تھا اب بیٹھا ہے، تو اب اس کو آپ نہیں کہیں گے کہ یہ قائم ہونا ہے. ولا لمن هو جاهل بالفعل انه عالم اذا نسي علمه. ایک بندہ پہلے عالم تھا، بیچارہ کسی جھٹکے کی وجہ سے پھر سارا اس کا علم چلا گیا، تو اب تو جاہل بالفعل ہے نا، اب اس کو آپ عالم نہیں کہتے کیونکہ اب اس کے اندر علم نہیں ہے. ولا، اور نہیں لمن ہوا جاہل بالفعل، جو بالفعل جاہل ہے اس کو آپ نہیں کہتے کہ انہ عالم، یہ عالم ہے. البتہ کب؟ اذا نسي علمہ، کہ جب اپنے علم کو بھلا چکا ہے. وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِالْأَعَمِّ فَاسْتَدَلُّوا بِوَجْهَيْنِ، اور جو اعم کے قائل ہیں انہوں نے بھی 2 وجوہات کو ذکر کیا ہے. الاول، پہلی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے صدق اسماء الحرف، کہ جو حرفتوں کا، مشغلوں کا، ٹھیک ہے، نام ہے وہ ان پر صدق کرتا ہے. کالنجار علی من قضا عنہ المبدأ، جو بالفعل اب بڑھئی نہیں ہے، لوہار والا کام نہیں کرتا، بڑھئی والا کام نہیں کرتا، آپ اس کو پھر بھی نجار کہتے ہیں. مثل اسماء الملکات، یا جس طریقے سے ملکات ہیں. ایک مجتہد ہے، اب بیٹھ کے اجتہاد نہ کرے، گھر میں بیٹھا ہے، پھر بھی آپ اس کو مجتہد کہتے ہیں. وقد عرفت الجواب عنہ، اس کا جواب آپ نے جان لیا کہ وَأَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ قَبِيلِ التَّلَبُّسِ بِالْمَبْدَأِ لَا الزَّائِلِ عَنْهُ الْمَبْدَأِ. یہ جو آپ مثال نجار والی اور مجتہد والی دے رہے ہیں، ان مثالوں میں در حقیقت وہ متلبس بالمبدأ ہے، اس مبدأ کے ساتھ ہے.
نہ کہ اس سے یہ مبدأ زائل ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پر مبدأ کا زائل ہونا اس صورت میں ہوگا جب اس سے وہ حرفت اور ملکہ ختم ہو جائے، لیکن سوتے وقت بھی اس کے ساتھ وہ ملکہ ہے اور وہ شغل ہے اس کا، لہذا یہ بات تو روشن ہے۔ الثانی، دوسرا جواب، دوسرا استدلال، لو تلبس بالمبدأ فی الزمان الماضی یصح ان یقال انہ ضارب باعتبار تلبسہ به فی ذلک الزمان۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ زمان ماضی میں کسی مبدأ کے ساتھ متصف تھا تو یصح ہو، یعنی درست ہے، ان یقال کہ کہا جائے کہ انہ ضارب، آپ اس کو ضارب کہہ سکتے ہیں۔ بھئی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بے اعتبار تلبس ہی بھی، اس لیے کہ وہ شخص اسی ضاربیت کے ساتھ متلبس تھا فی ذالک الزمان، زمان ماضی میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا یہ کل کھڑا تھا، کہہ سکتے ہیں، ابھی کہہ سکتے ہیں کہ کھڑا تھا، تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کھڑا تھا۔ یلاحظ ہے کہ یہاں پر بھی مغالطہ ہے، اس پر بھی اشکال کیا گیا۔ ان اجراء المشتق علی الموضوع فی المثال المذکور یتصور علی وجہین، فرماتے ہیں کہ جو آپ نے مثال دی ہے اس میں جو موضوع ہے اس پر مشتق کا دو طریقوں سے اجرا ہو سکتا ہے، اس میں دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ ان یکون زمان التلبس بالمبدأ فی الخارج متحدا مع زمان نسبت الکلامیہ کأن یقول زید ضارب امس حاکیا ان تلبسہ بالمبدأ فی ذلک الزمان فهو حقیقت و معدود من قبیل المتلبس۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو اس مبدأ کے ساتھ متلبس ہے اس کے زمان کو خارج میں ہم نسبت کلامیہ کے زمان سے متحد قرار دیتے ہیں، درست ہے؟ نسبت کلامیہ جو آپ کا جملہ ہے نا، اس کے اندر جو نسبت ہے، اس نسبت کلامیہ کا جو زمان ہے اس کو آپ متحد قرار دیں کس کے ساتھ؟ زمان تلبس بالمبدأ کے ساتھ۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ کل کھڑا تھا، اس کے تلبس کا زمان بھی کل ہے، اور آپ کی جو نسبت کلامیہ ہے جو آپ کلام کر رہے ہیں اس کے اندر جو نسبت دے رہے ہیں اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کل کھڑا تھا۔ یعنی آپ ایسے کہیں کہ زید کل مار رہا تھا، یعنی گویا کہ آپ حکایت کر رہے ہیں کہ کل والے زمانے میں یہ ضاربیت سے متصف تھا۔ اگر یہ مراد ہے آپ کی تو فہو حقیقت، یہ حقیقت ہے، ومعدود من قبیل المتلبس، یہاں پر منقضا عنہ نہیں ہوا، اس سے تلبس کو زائل تھوڑا ہی کیا ہے آپ نے، تلبس کے ساتھ ہے۔ لأن المراد کونہ ضاربا فی ذلک الزمان، کیونکہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کل کھڑا تھا، درست ہے؟ ایک یہ صورت ہے کہ اس صورت میں تو ہم اصلاً تلبس کی بات کر رہے ہیں، منقضا عنہ تلبس نہیں ہوا۔ دوسری صورت ان یکون زمان التلبس بالمبدأ فی الخارج مختلفا مع زمان نسبت الکلامیہ، دوسری صورت یہ ہے کہ خارج میں جو اس مبدأ کے ساتھ متصف ہو رہا ہے اس کا زمان مختلف ہو نسبت کلامیہ کے زمان سے۔ کیسے؟ ایسے کأن یقول زید ضارب الآن، آپ کہہ رہے ہیں کہ زید ابھی مار رہا ہے، لیکن کیوں؟ بے اعتبار تلبس ہی بالمبدأ امس، اس لیے کہ وہ کل مار رہا تھا، اس کا مقصد یہ کہ آج بھی مار رہا ہے۔ اگر اس طریقے سے کہیں فالجری مجاز، تو پھر یہ نسبت جری نسبت، یہ نسبت مجاز ہوگی۔ ومن قبیل منقضا عنہ المبدأ، یہ کس باب سے ہو جائے گا؟ یہاں پر منقضا عنہ تلبس کے باب سے ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بات پوری تمام ہوئی۔ آخر میں ایک تطبیق ذکر کر رہے ہیں کہ اس بات کو اگر روایات کے اندر ہم تطبیق کریں تو کس طریقے سے تطبیق کرتے ہیں، کہ اچھی بات ہے یہ بھی۔ تطبیق ان مباحث کی ایک تطبیق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی تطبیق جو ہے روایت نقل کر رہے ہیں، اس روایت کو وسائل الشیعہ میں آپ ابواب احکام خلوت کی پہلی حدیث ہے، یعنی باب نمبر 15 اور حدیث نمبر 1، وہاں پر یہ نقل ہوئی ہے۔ قال رجل لعلی بن الحسین علیہ السلام، روایت ہے کہ ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کو کہتا ہے، این یتوضأ الغرباء، مولا یہ جو غریب لوگ ہیں یہ کہاں پر قضائے حاجت کریں؟
اگر یہ پیشاب پاخانہ کریں یہ پردیسی لوگ کہاں پر کریں؟ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا تتقی شطوط الانہار والطرق النافذۃ وتحت الاشجار المثمرہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ بچائے اپنے آپ کو، یعنی نہ کرے۔ کہاں پر؟ شطوط الانہار، جو نہریں ہیں ان کے جو کنارے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی جو نہر بہ رہی ہے اس کے کنارے پر یہ پیشاب یا پاخانہ نہ کرے۔ اور کیا؟ والطرق النافذہ، اور وہ روڈ اور رستے جو عبور گاہ ہیں، نافذہ یعنی مسلوکہ ہیں، ان پر لوگ چلتے ہیں، ایسے روڈ رستوں پر بھی پیشاب نہ کرے جہاں پر لوگ گزرتے ہیں۔ وَتَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، اور ثمر دینے والے درختوں کے نیچے بھی پیشاب اور پاخانہ نہ کرے۔ یہ روایت ہے۔ اچھا، آتے ہیں اب اپنے بحث کے لحاظ سے، کہتے ہیں کہ فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْوَضْعِ لِلْمُتَلَبِّسِ بِالْمَبْدَأِ يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِمَا إِذَا كَانَتْ مُثْمِرَةً فِعْلًا۔ اگر ہم اس قول کو مان لیں کہ جو کہتا ہے کہ متلبس بالمبدأ میں حقیقت ہے، تو اس قول کے مطابق یہ حکم کہ مکروہ ہے درخت مثمرہ کے نیچے پیشاب یا پاخانہ کرنا، تو حکم مخصوص ہو جائے گا اس درخت کے ساتھ جو فعلاً مثمر ہے۔ لیکن بخلاف القول بأعم من المتلبس وغیرہ فَيَشْمُلُ الشَّجَرَةَ الْمُثْمِرَةَ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ كَمَا إِذَا فَقَدَتْ قُوَّةَ الْإِثْمَارِ لِأَجْلِ طُولِ عُمْرِهَا۔ لیکن اگر اعم کے ہم قائل ہو جائیں کہ یہ مشتق وضع ہوا ہے، چاہے متلبس بالمبدأ ہو بالفعل یا متلبس بالمبدأ بالفعل نہ ہو، کسی زمانے میں وہ شجر مثمرہ تھا، ثمر دیتا تھا، لیکن بعد میں سوکھ گیا ہے، اس سے وہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں اگر اعم کے قائل ہو جائے تو ایسے درخت کے نیچے بھی پیشاب اور پاخانہ کرنا مکروہ ہے۔ کہ البتہ یہاں پر جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شجر مثمرہ سے مراد وہ ہے کہ جس کے اندر یہ فعلیت ہے، یعنی اس کے اندر قوت اور استعداد ہے، اور زال عنہ التلبس اس وقت ہوگا جب اس سے یہ قوت ختم ہو جائے۔ لہذا عبارت کی توجیہ دے کے عبارت کو ایسے بیان کرتے ہیں فَيَشْمُلُ الشَّجَرَةَ الْمُثْمِرَةَ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ، پھر اعم کی صورت میں یہ شجر مثمرہ بالقوہ کو بھی شامل ہوگا، اگرچہ وہ بالقوہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن بالقوہ سے کیا مراد ہے؟ کما اذا فقدت قوت الاسمار، یہ وہ صورت ہے کہ جب اس کے اندر اسمار، ثمر اور میوے دینے کی قوت ختم ہو گئی ہو، لأجل طول عمرہ، کہ بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس درخت کو۔ کہ البتہ عبارت یہاں پر اتنی مزیدار نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہم کہہ کر آئے ہیں کہ یہاں پر یہ جو شجر ہے نا، شجر مثمرہ سے مراد ہماری وہ ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے۔ زال عنہ التلبس اس وقت ہوگا جب اس سے یہ صلاحیت ختم ہو جائے۔ اس نقطے کو مد نظر رکھیے گا، اگرچہ خود جو انہوں نے توضیح دی ہے کما سے، اس میں مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت جو یہاں پر نقل فرما رہے ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے ہے، کہ یہ کافی میں روایت نقل ہوئی ہے، حلبی سے روایت ہے، کہ اس کو بھی آپ وسائل میں ابواب غسل میت میں یا غسل میت میں، غسل دھونا، غسل وہی غسل کے معنی میں۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، حلبی ابو عبداللہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں۔ فی المرأة ماتت، وہ خاتون کے جو مر گئی ہے، ولیس معها امرأة تغسلها، اس کے ساتھ کوئی اور خاتون نہیں ہے جو اس کو غسل دینے کے لیے خاتون نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟
قال يدخل زوجها يده تحت قمیصها فيغسلها، اس کا شوہر اپنا ہاتھ اس کی قمیص کے نیچے ڈالے گا اور اس کو غسل دے گا اور اسے دھوئے گا۔ الی المرافق، کہ یہ الی المرافق روایت کے اندر تھوڑا سا مسئلہ کرتا ہے کہ اس الی المرافق سے کیا مراد ہے۔ ایک مرتبہ آپ اس الی المرافق کو یدخلو کے متعلق کریں، یدخلو الی المرافق، یعنی آپ ہاتھ جو اس خاتون کے قمیص کے نیچے ڈالتے ہیں وہ کس مقدار تک ہاتھ ہو، کہتے ہیں الی المرافق، مرافق تک آپ ہاتھ اس کی قمیص کے نیچے ڈال سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر الی المرافق کو یدخلو کے متعلق کریں تو اس صورت میں یہ حد بیان کر رہا ہے ادخال ید تحت القمیص، قمیص میں کہاں تک ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے اس کی حد کو بیان کرتا ہے کہ اس خاتون کے قمیص کے نیچے ہاتھ ڈالے گا لیکن الی المرافق اپنے مرافق تک۔ یہ ایک، یا دوسرا یہ جو فیغسلها نہ فیغسلها کہ اس کو غسل دے گا، فیغسلها الی المرافق اگر اس کے متعلق کریں تو اس صورت میں مرافق مجمل ہو جائے گا۔ بھئی مرافق سے کیا مراد ہے، اس کو غسل دے گا مرافق تک، کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مرافق یہاں پر کنایا ہے عورتان سے، یعنی دونوں شرمگاہوں سے، ہاتھ ڈالے گا لیکن شرمگاہوں تک ہاتھ نہیں پہنچائے گا، یہ معنی بھی آیا ہے۔ البتہ بعض جو روایت کے نقل ہیں ان میں یہ الی المرافق نہیں آیا، اگر نہ ہو تو بالکل روشن ہے، اگر ہو تو اس صورت میں پھر یہ دونوں طریقوں سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، یا الی المرافق کو یدخلو کے متعلق کریں کہ ہاتھ مرافق تک اس کے قمیص کے نیچے ڈالے گا، یا الی المرافق کو یغسلها فیغسلها کے متعلق کریں کہ پھر مرافق سے مراد آپ شرمگاہ لیں، دونوں عورتیں مراد لیں۔ الایال کہ اس الی المرافق سے اتنا ہمارا بحث جڑا ہوا نہیں ہے۔ فلو قلنا بان المشتق حقیقت فی المنقضى ایضا، یعنی اگر ہم مشتق کو کہیں کہ حقیقت ہے حتیٰ کہ اس میں بھی کہ جس سے منقضی ہو چکی ہے یہ صفات، یعنی اعم کے لیے ہے، تو فیجوز للزوج المطلق، وہ بندہ کہ جس نے اس خاتون کو طلاق دے دی ہے اس کے لیے بھی یجوز و تغسیلها، وہ بھی غسل دے سکتا ہے عند فقد المماثل، کہ جب خاتون نہ ہو، وإلا فلا، اگر خاتون ہے تو پھر اس صورت میں تو خاتون ہی غسل دے گی، لیکن اگر خاتون نہ ہو تو اعم کے مطابق وہ بندہ جو پہلے شوہر تھا بعد میں طلاق دے دی ہے، اعم کے مطابق وہ بھی غسل دے سکتا ہے، کیونکہ اس پر بھی زوج حقیقتاً صدق کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ مشتق حقیقت متلبس بالمبدأ میں، تو پھر فقط وہی غسل دے سکتا ہے کہ جو ابھی بالفعل اس کے مرنے کے وقت تک اس کا شوہر تھا۔ اچھا، یہ جو عبارت ہے وَإِلَّا فَلَا، اس وَإِلَّا فَلَا کے دو ترجمے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وَإِلَّا کو اس آخری کے ساتھ آپ متعلق کریں، یعنی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عند فقد المماثل وَإِلَّا فَلَا، اگر مماثل نہ ہو تو یہ غسل دے سکتا ہے، اگر مماثل ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی غسل دے گا۔ ایک یہ ہے کہ جو قریب ہے، دوسرا یہ کہ نہ اس کو اصل مسئلے کے ساتھ مربوط کریں، یعنی مشتق حقیقت ہو منقضی میں بھی، اس صورت میں یہ درست ہے، لیکن اگر مشتق حقیقت نہ ہو منقضی میں بھی تو اس صورت میں پھر یہ متعلق غسل نہیں دے سکتا۔ اصل مطلب کے ساتھ اس کو مربوط کریں، کہ بہتر یہ کہ اس کو اصل مطلب کے ساتھ مربوط کریں آپ۔ اذا وقفت علی تلک الامور
جب آپ نے ان تمام امور کو جان لیا فَعْلَمْ أَنَّ كِتَابَنَا هَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى مَقَاصِدٍ وَكُلُّ مَقْصَدٍ يَتَضَمَّنُ فُصُولًا۔ اگر ان امور کو جو 12 امور مقدماتی ان کو اگر آپ نے جان لیا تو اب جان لیں کہ ہمارا یہ کتاب مرتب ہے، اس کی ترتیب ہے چند مقاصد پر کہ ہر مقصد اپنے اندر چند فصول کو لیے ہوئے ہے۔ کہ الحمدللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو مقدمات کے بارے میں تمام ہوئی، کل انشاءاللہ مقاصد میں وارد ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔